کوئی مسئلہ بھی اگر صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو مسئلہ مشکل نہیں ہوتا. اصل میں مسئلے میں مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ آدھا مسئلہ بیان کیا جائے آدھا بیان نہ کیا جائے. اس مسئلے میں پہلی بات جس پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں پیدا ہوا آپ اور اس نے ایک دن مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اب موت کے بعد قیامت تک کا جو عرصہ ہے اس عرصے میں انسان کی حالت کیا ہوگی؟ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان یا دکھ میں رہے گا یا سکھ میں رہے گا، یا عذاب میں یا ثواب میں. اب اگلا اختلاف اس میں یہ ہوا کہ یہ دکھ اور سکھ جسم اور روح دونوں کو ہوگا یا کسی ایک کو. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ عذاب اور ثواب جسم اور روح دونوں کو. عقلی طور پر بھی یہی ہے کیونکہ جو نیکیاں کی ہیں جن کی جزا ملنی ہے اس میں بھی جسم اور روح دونوں شریک رہے تھے، اور جو گناہ کیے اس میں بھی جسم اور روح دونوں شریک رہے تھے. اور موٹی بات بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی کچھ حدود اور تعزیرات بطور سزا رکھی ہیں. تو یہ حدود اور تعزیرات جو ہیں اس سے بھی جسم اور روح دونوں متاثر ہوتے ہیں، یہ کسی ایک چیز کے لیے نہیں. اب یہ جو موت کے بعد قیامت سے پہلے کی حالت ہے اور وہ جو عذاب ثواب ہوتا ہے اس کا نام قرآن پاک میں تو نہیں، احادیث میں عذاب قبر آیا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے یہی سمجھنا چاہیے کہ قبر کسے کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان جو بڑا ہی ناشکرا ہے. تو انسان کہتے ہیں یہ جو جسم ہمارا ہے اسی اور روح کے مجموع کو. اور ایمان اور کفر، شکر اور ناشکری کا تعلق بھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے، اور جسم سے یہی جسم مراد ہے جس کو ہم جسد عنصری کہتے ہیں. من ای شیء خلقہ، کہ اللہ نے اس انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفہ، ایک بوند سے. تو بوند سے یہ جسم پیدا ہوا ہے جس میں مثالی خواب خیال والا پیدا نہیں ہوا. خلقہ فقدرہ، اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اس جسم کو بنایا اور خوب سنوارا. تو ماں کے پیٹ میں جو جسم تیار ہوا ہے وہ یہی جسم ہے، وہ جس میں مثالی خواب و خیال والا جسم نہیں ہے. ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا. تو ماں کے پیٹ سے یقیناً یہی جسم پیدا ہوا ہے، خواب خیال والا جسم پیدا نہیں ہوا. ثم اماتہ، پھر اسی جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دی اور اقبرہ، اور اس کو قبر میں رکھنے کا حکم دیا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گے قیامت کو اسی جسم کو قبروں سے اٹھا لیں گے. تو اس آیت کریمہ میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ اس جسم کا قبر اس چیز کو کہتے ہیں جہاں وہ جسم رکھا جائے جو ماں کے پیٹ میں بنایا گیا، جو نطفے سے پیدا ہوا اور جس نے کفر یا شرک کیا اور جس پر موت واقع ہوئی، اور وہ جو قیامت کو اٹھے گا یہ جہاں رکھا جائے گا اس کو قبر کہتے ہیں. اس لیے یہ آیت اس بارے میں نص ہے. لغت میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ مقر المیت قبر کہتے ہیں جہاں میت کو رکھا جائے، اور میت اسی جسم کو کہتے ہیں، کسی دوسرے جسم کو میت نہیں کہا جاتا. تو اس لیے جب اس کا نام عذاب و ثواب قبر ہے تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ قبر کا معنی واضح ہونا چاہیے. ہمارے مخالفین آج سب سے پہلے قبر کے معنی میں قرآن اور حدیث کو چھوڑ چکے ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس بعض بزرگوں کے اقوال ہے، لیکن قرآن پاک نے جہاں بھی قبر کا ذکر کیا ہے وہ اسی گڑھے کا ذکر کیا ہے، کسی اور چیز کو قرآن پاک نے قبر قرار نہیں دیا. بس دوسری کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور ان کی قبر پر، اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوں. تو یہ کہیں بھی نہیں، نہ کہ یہ مانتا ہے کہ معاذ اللہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ساتوں زمینوں سے نیچے سجین میں پہنچ چکے تھے سجین میں کھڑے ہونے کے لیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ سجین میں نہیں جانا، بلکہ اسی قبر پر کھڑے ہونے سے منع فرمایا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور، تو قبروں سے جو جسم اٹھائے جائیں گے وہ یہی ہوں گے، اور انہی کو کہتے ہیں جو یہ قبر ہوتی ہے جہاں یہ جسم رکھا جاتا ہے۔ کافروں کو اسی بات میں سب سے پہلے شبہ تھا۔ یہ عذاب اور ثواب کی تین قسمیں ہیں، ایک دنیا میں، ایک برزخ میں، اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کافر سے جہاد کیا جاتا ہے، زانی کو سنسار کیا جاتا ہے، تو یہ سزا جسم اور روح دونوں پر آتی ہے۔ آخرت کے بارے میں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ آخرت میں عذاب اور ثواب جسم اور روح دونوں پر ہوگا۔ کافروں کو یہی پریشانی تھی، میں یحیی العظام وہی رمیم، یہ جسم تو قبروں میں گل سڑ جاتا ہے، ہڈیاں کھنکھنا جاتی ہے، تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ اب اگر آخرت کا عذاب صرف روح کو ہونا ہوتا، اس میں ان ہڈیوں اور جسم کا کوئی ذکر نہ ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ارشاد فرما دیتے کہ بھی صرف روح کو عذاب ہوگا۔ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہڈیوں کو زندہ کریں گے جنہوں نے پہلے ان کو پیدا فرمایا۔ تو جس طرح آخرت کا عذاب جسم اور روح دونوں کے لیے ہے، دنیا کا عذاب جسم اور روح دونوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے عالم برزخ اور قبر کا جو عذاب ہے یہ جسم اور روح دونوں کے لیے ہے۔